ہم تو مسلمان اتنی بدبخت قوم ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی جہاد کا جذبہ رکھنے والا حکمران ہو گیا نا تو پھر ہم انگریزوں یہودیوں کافروں کے ساتھ مل کر ہم نے بغاوت کی اور اس کو ہم نے مروا دیا، جیسے کہ صدر صدام. جب صدر صدام حسین مرحوم کے پاس جب ایک فلسطینی عورت نے اسرائیل کے مظالم کی داستان سناتے ہوئے گڑ گڑا کے اسرائیل کو جواب دینے کے لیے التجا کی نا، اے صدام آؤ ہماری عزت کو بچا لو. صدام حسین عورت کی آہو بکا سن کر روتے رہے، پھر اسی رات اسرائیل پر حملہ کرتے ہوئے کہا آج آدھا اسرائیل تباہ ہونا چاہیے. تاریخ میں رقم ہے کہ اس رات دنیا نے دیکھا کہ ایک مظلوم عورت کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے صدر صدام حسین شہید نے اسرائیل پر 110 میزائل چھوڑ دیے. آج ہے کوئی نہ ڈر مجاہد جو صدر صدام جیسا نکلے، اور میں اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہوں. یہ 2 ارب مسلمانوں کا موقف ہے، یعنی 2 ارب مسلمان یہ کہہ رہے ہیں، باری باری ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، یعنی کہ 2 ارب مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ تو 70 لاکھ یار بدر میں 313 ہزاروں کی تعداد میں 313 بھاری ہو گئے. توکل اللہ کی ذات پہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرنے کا ان کے اندر عمل تھی، اور وہ چل پڑے دریاؤں سمندروں میں گھوڑے ڈال دیے. آج تعداد میں ہم بہت زیادہ ہونے کے باوجود اپنے بھائیوں کی، اپنے بہنوں کی، اپنی ماؤں کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتے. اس سے زیادہ ہمارے اوپر عذاب کیا مسلط ہونا ہے؟ کیا شکلیں بگڑ گئے؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ دعا ہے کہ شکلیں نہیں بگڑے گی. آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ پر عذاب نہیں آیا؟ یہودیوں کافروں کے جو زیر سلط آپ رہ رہے ہو، نسل در ابن غلام در غلام ہو آپ، اس سے بڑا آپ کے لیے اور ہم مسلمانوں کے لمحہ فکریہ اور کیا ہوگا. اور یہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہی یہ ہے کہ ہم کفر کے نیچے لگ گئے ہیں اور وہ کفر کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں. کفر آتا ہے ہمارے اندر استقبال کے لیے، ہم مسلمان ایسے ایسے ناچنے لگتے ہیں اوپر. جیسے وہ کٹ پتلیاں ہم بنے ہوئے ہیں، جیسے کفر کہتا ہے ہم ویسے کر رہے ہیں. ہمارے اس سے زیادہ اللہ کا عذاب ہم پر کیا اترنا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ ریاست جہاد کا اعلان کرے. اور یار کون سی ریاست ہے؟ وہ ریاست جو یہودی ہائر کرتا ہے وہ ریاست جہاد کا اعلان کرے گی؟ نہیں نہیں، یہ لمحہ فکریہ ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ آپ جس بندے کو اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، کیا آج وہ فلسطین کے لیے بول رہا ہے؟ کیا آج وہ اسرائیل کے خلاف اقدامات کر رہا ہے؟ اگر نہیں کر رہا نا تو خدا کی قسم اس ظلم کا برابر کے شریک دار آپ وہ ووٹر لوگ ہو جنہوں نے ان لوگوں کو مسلط کیا، جو ہمیں جہاد کے لیے جانے کی اجازت بھی نہیں دے رہے اور خود بھی نہیں جا رہے. اب ہم ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں. آئے تو صدر صدام، آئے تو صلاح الدین ایوبی، مر ڈوب کے مر جو. یہ 2 ارب اگر صدر صدام نہیں آتا ابھی بھی بچانا ہے بیت المقدس، اور ڈوب کے مر جو اگر صلاح الدین ایوبی نے بھی آنا ہے. اور یہ 2 ارب مسلمان یہ کس گھڑے کے ڈھکن ہو اور کس لیے دنیا میں پیدا ہوئے ہو، کس لیے زندگی بسر کر رہے ہو؟ اور کیا تم کر رہے ہو کہ تم یہ کر رہے ہو عثمان آئے گا، صدر صدام آئے گا یا صلاح الدین ایوبی آئے گا، اور تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تم نے کس دن کام آنا ہے؟ اور یہ دریاؤں سمندروں میں گھوڑے تم نے کب ڈالنے ہیں؟ کب تمہاری غیرت ایمانی میں جاگنا ہے؟ کافر ہمارے گھروں تک پہنچ گیا، ہماری عزتوں کو اس نے ہاتھ ڈال دیا ہے. خدا کی قسم اتنے بے بس اور بغیرت اور ہم دلے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے خلاف جو نکلنا تو دور، ہم ان کے خلاف جو زبان بھی نہیں کھول سکتے. یہ اپنی جو اپنے پاس اختیارات ہے، یہ تم جہاد اتنا کمزور ایمان کی علامت بھی تم میں نہیں کہ تم یہ جہاد بھی کر سکو. تم کہہ سکو کہ اسرائیل جو یہ مردہ باد ہے، اسرائیل ظلم کر رہا ہے، یہ ظالم ہے، یہ مردود ہے، یہ ملعون ہے، تم تو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے.